اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ سسٹمز رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ یقیناً حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دے آر انٹرلاکڈ۔ مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیا کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے عورتوں کے ساتھ کہ حیا عورتوں کو کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غافل ہو جائے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی، یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کل کسی نے نہیں دیکھی، آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ امید سے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے، اٹس ویری ریلیونٹ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو ہماری فزیکل باڈی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل باڈی کے اندر کچھ ڈیفنس سسٹمز رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں امیون سسٹم رکھا ہے۔ امیون سسٹم آپ کا جتنا سٹرونگ ہوگا اتنا ہی آپ اپنے آپ کو انفیکشن سے، مختلف بیماریوں سے بچا سکیں گے۔ جتنا امیون سسٹم آپ کا ویک ہوتا رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو انفیکشنز ہیں، وہ جو ڈیزیز ہیں، آپ کو جو ہے جلدی لگ جائیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں ایک یہ سسٹم بھی رکھا ہے، اس بیسیکلی اے ڈیفنس سسٹم، وہ آپ کا نرو سسٹم ہے، نروس سسٹم، کہ اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو آپ کا نروس سسٹم آپ کو سگنل دیتا ہے کہ ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ آپ کو سگنل نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ زخم زیادہ گہرا ہو جائے اور پھر تکلیف آپ کی بڑھ جائے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو دس از آلسو اے ڈیفنس سسٹم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل باڈی کے اندر جب ڈیفنس سسٹم رکھے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے نفس، ہماری سول کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو ظاہری بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے باڈی کے لیے ڈیفنس سسٹم رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ سسٹمز رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ اور ان ڈیفنس سسٹمز میں سے ون آف دا ڈیفنس سسٹم از الحیا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حیا، شرم و حیا ہم جو ہے کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں آپ موڈیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھو جب ہم موڈیسٹی کی بات کرتے ہیں، حیا کی بات کرتے ہیں، ون مائٹ سرپرائز کہ ابو سعد اس 2023 اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ موڈیسٹی، حیا کی بات کرتے ہو۔ کیونکہ ایشو یہ ہے کہ آج کا آدمی، آج کا بندہ جب صبح اٹھتا ہے، before he does anything he just grabs his موبائل، اپنا موبائل پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی مسڈ نوٹیفیکیشنز تو نہیں ہے، کوئی میسیجز تو نہیں آئے، کوئی کالز تو نہیں آئی، اور ہو سکتا ہے وہ چیک کرنے کے بعد رینڈم سکرولنگ کرنے لگ جائے، اور جب وہ سکرولنگ کرے گا اور پتہ نہیں کس قسم کا کانٹینٹ اس کے آگے پیچھے آتا جا رہا ہے اور وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اس نے وہ اپنی جو سکرولنگ ہے، اپنے جو سوشل میڈیا کا جو اس کا یوز ہے وہ اس نے ابھی ختم نہیں کیا۔ اس نے ریڈی ہو کے، تیار ہو کے جاتا ہے، اپنے کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے۔ اب کالج یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، اور وہاں پہ ماحول دیکھتے ہوئے، وہاں پہ ایک دوسرے کا جب آپ ڈریس دیکھتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن جب آپ جائیں گے آپ بولیں گے استغفر اللہ واٹس گوئنگ آن۔ ہفتے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو انٹینسٹی تھی حیا کی وہ نہ رہے، اور 6 مہینے بعد، سال بعد آپ بولیں گے اٹس نارمل برو۔ سب یہی کرتے ہیں، سب ایسے کپڑے پہنتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں، واٹس دا بگ ڈیل۔
اور پھر جب آپ گھر آتے ہیں آپ اپنا ہوم ورک کرنے لگتے ہیں، یا آپ نے پھر اگر ٹی وی آن کر لیا ہے، آپ موویز آپ کے سامنے آتی ہیں، یا آج کا نوجوان جنرلی کرتا کیا ہے، اپنی راتیں کیسے گزارتا ہے، یا تو کوئی وہ موویز دیکھ لے گا، یا اس نے کوئی سیریز رکھی ہوئی ہے وہ سیریز کمپلیٹ کرے گا. اور موویز میں کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کوئی اسلام کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے، وہ بھی شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس آلسو ڈیسینسٹائزز اے پرسن، کہ پھر اس کے اندر وہ شرم کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایون اف یو سی دا بل بورڈز، تو بل بورڈز میں بھی جب اگر کوئی صابن کا ایڈ ہے یا کوئی پیپسی کولا کا ایڈ ہے فار انسٹنس، تو آپ دیکھیں آپ کو اپوزٹ جینڈر کسی آپ کو خاتون کی آپ کو تصویر مل رہی ہوتی ہے، اینڈ دا کائنڈ آف ایڈز دے میک، مینگو جوس کا ایڈ ہے، دا کائنڈ آف دی ایکٹرز یا اس قسم کے جو ایکٹریسز وہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ آپ اگر نیوز چینلز بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی نیوز ختم ہوتی نہیں ہے، ایڈ بیچ میں آ جاتا ہے، ایڈورٹ آ جاتا ہے، اور اس میں بسکٹ کا ایڈ ہے یا کوئی چائے کا ایڈ ہے، آپ کو لوگ ناچتے ہوئے ملیں گے وہاں پہ. واٹ از دس؟ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ماحول میں ہو سکتا ہے بندے کو یہ تعجب لگے کہ وائی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ حیا ان 2023، آج آپ حیا کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ یہ تو نارمل روٹین ہے، یہ تو نارم بن چکا ہے سوسائٹی کا. اور میں کسی ویسٹرن کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چاہتا ہوں کہ غور سے ذرا آپ سنیے گا اس حدیث کو. ہمارے نبی فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر، یقیناً حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دے آر انٹرلاکڈ. اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ حیا کو چوز کریں یا ایمان کو چوز کریں. دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو یہ حدیث ہمیں انڈیکیشن دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن دا لائن اس کا ایمان بھی دل سے چلا جائے، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک کوشچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حیات عربک میں اس کو حیا کہیں گے، یعنی گولتا تا مربوطہ، alright؟ اردو میں ہم حیات کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے حیا، آخر میں حمزہ آ رہا ہے. Are you following؟ پہلا لفظ ہے ہا یا الف گولتا، حیا، اردو میں آپ اس کو حیات کہہ لیں. اور دوسرا لفظ ہے ہا یا الف حمزہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا ہے لائف اور دوسرا ماڈسٹی حیا، رائٹ؟ اچھا، سرپرائزنگلی دونوں الفاظوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا، روٹ لیٹرز دونوں کے سیم ہیں. اب یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، مثال کے طور پہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانا کھا کر آپ کو انرجیز ملتی ہیں اور اس سے آپ کیا رہتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں، رائٹ؟ یو ریمین ہیلدی، آپ جو ہے صحت مند رہتے ہیں. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کتنے دن سروائیو کر لیں گے؟ ایک وقت آئے گا بندہ بھوک سے مر جاتا ہے. سملرلی جو حیا ہے، ماڈسٹی ہے، اگر یہ بندہ ایکسپیرینس نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر نہیں لے کے آتا، اس کی روح کے اندر حیا نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ کچھ عرصے بعد اس کی روح مر جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اس کو پھر اچھا اور برا کوئی فرق اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو اچھی برائی دونوں سیم لگ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کاج تو کرتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میں نے ڈریس صحیح نہیں پہنا اور اس کے اندر حیا ہے، تو ظاہری بات ہے کیا وہ جب گھر سے باہر نکلے گا وہ ڈریس پہنے گا؟ نہیں پہنے گا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر حیا کا لیول بہت کم ہے یا حیا ختم ہو چکی ہے. اور
ایک کنفیوژن ہم یہ بھی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں. مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیا کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے عورتوں کے ساتھ کہ حیا عورتوں کو کرنی چاہیے. ہم تو مرد ہیں, اگر میرے سامنے کوئی اگر عورت آ جاتی ہے, شی ہیز ٹو کور, شی ہیز ٹو پروٹیکٹ ہر سیلف. اب میں مرد ہوں, میں اپنی نگاہ کو رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتا, میرے اندر کنٹرول نہیں ہے. ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی سیلف بیکاز آئی ایم اے مین. انشاءاللہ کچھ ایگزامپلز آج ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں کھل کر بات سمجھ میں آ جائے کہ حیا ہے کس کے لیے. اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے, کس لیے بھیجا؟ تاکہ انبیاء لوگوں کو بتائیں کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے, کس طرح انسان بن سکتا ہے, اور جو اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر وہ حیوانیت سے بچ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی. انہوں نے کہا اذا لم تستحی فافعل ما شئت, اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کر لے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ اگر اس کو پتا ہو یہ میں کام اگر غلط کر رہا ہوں, یہ بے حیائی والا کام ہے, تو وہ لوگوں کے سامنے ایسا کام نہیں کرے گا, وہ حیا کرے گا, اس کو شرم آئے گی. ہر نبی نے حیا کا میسج دیا تھا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا نا, مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے آپ کو بات میری سمجھ میں آ جائے گی, لیکن جب آپ میرا لائف سٹائل دیکھو گے آپ کہو گے کہ ابو سعد یو آر ناٹ پریئنگ یور سیلف, آپ خود نماز پڑھتے ہی نہیں ہو, آپ کی ساری 5 نمازیں ضائع جاتی ہیں, اور آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو نماز کا. تو آیا میری دعوت دینا اثر کرے گی آپ پر؟ نہیں کرے گی نا. I have to pray first, جب میں پہلے نماز پڑھوں گا تو پھر میری بات پر بھی اثر ہوگا. اسی لیے جب انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو انبیاء کرام سب سے زیادہ حیا والے تھے. They walked the walk, جو وہ کہتے تھے پہلے خود امپلیمنٹ کرتے تھے, انہوں نے کر کے دکھایا. اور اس حوالے سے قیامت کے دن کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور بڑا پریشان ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو ابھی تک ہمارا حساب کتاب شروع نہیں ہوا, کیا کریں. تو لوگ جائیں گے ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے, پہلے آدم علیہ السلام, پھر نوح, ہود, اور جاتے جائیں گے. اب جب یہ لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اور کہیں گے کہ الا تدعو لنا, کہ اے نوح علیہ السلام کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں, کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے, آپ دعا نہیں کرتے کہ ہمارا حساب کتاب شروع تو ہو. اچھا ابھی حساب کتاب شروع کرنے کی ریکویسٹ ہو رہی, ابھی یعنی اتنا عرصہ لوگ کھڑے رہیں گے اور شدید ترین دھوپ ہوگی. اب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ جو ہوتا ہے ہو, ایٹ لیسٹ حساب کتاب شروع تو ہو, ہمیں پتہ تو چلے ویئر آر وی اسٹینڈنگ, آیا ہم نے جانا کس طرف ہے. اب نوح علیہ السلام سے جب یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے, ان کو اپنی ایک ایز پر ہم ان کو لگے گا کہ میں نے غلطی کی تھی, میں نے خطا کی تھی, وہ یاد آ جائے گی. وہ کہیں گے کہ دیکھو میں آج تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا, میں تمہارے لیے آج ریکویسٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ اے نوح آپ دعا کر سکتے ہیں, میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا دی تھی. اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا, سورہ نوح انشاءاللہ ٹائم نکال کے پڑھیے گا, نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دین کی دعوت دی اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے لوگوں کو صبح دعوت دی, شام کو دعوت دی, رات کو میں نے جو ہے ان کو پکارا,
ऊंची आवाज से पुकारा, आहिस्ता से मैंने पुकारा, मैंने कोई वक्त नहीं छोड़ा, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती थी मैंने इनको दीन की दावत दी, लेकिन ए अल्लाह मेरी दावत से ये सिर्फ इन्होंने फरार ही इख्तियार की, ये भागते रहे। नूह अलैहिस्सलाम का हक बनता था कि वो बद्दुआ करें, लेकिन क़यामत के दिन अब देखिए ये उनकी हया है, ये उनकी मॉडेस्टी है। उनको याद आएगा कि मैंने अपनी कौम के अगेंस्ट बद्दुआ की थी, तो मैं अब अल्लाह ताला से कैसे रिक्वेस्ट करूं तुम्हारे लिए। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की हया होगी। इसी तरह जब ये लोग जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है कि उनसे गलती से अनइंटेंशनली जब एक बनु इसराइल का बंदा और जो किब्ती सोल्जर था, जब आपस में उनकी बहस मुबाहसा हो रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकने की कोशिश की। ही जस्ट गेव अ रेगुलर पंच कि यार जरा मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन उस मुक्के की वजह से द पर्सन डाइड। अब मूसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन याद आएगा कि ए लोगों, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे एक बंदा कत्ल हो गया था। अब ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की हया होगी। और आप अंदाजा करो, हालांकि अंबिया इकराम मासूम अनिल खता होते हैं, ये गलती नहीं करते, लेकिन इनसे इतना माइन्यूट अनइंटेंशनली जब ये खता भी हुई, एज पर देम ये वो सोचते थे कि हमने खता की है। अब वो कितनी उनको शर्म आ रही होगी, हया आ रही होगी कि आज हम अल्लाह ताला को कैसे फेस करें। तो हम कहां पे स्टैंड करते हैं कि हम डिलिबरेटली क्या कुछ नहीं कर जाते, हालांकि हमें सब कुछ पता होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जहां पे हम अकेले हों, मगर अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हमें देख रहे हैं। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग। तो ये अंबिया इकराम की हया होगी। और इस हवाले से आदम अलैहिस्सलाम का भी हमें एक वाकया मिलता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, आप इस जन्नत में रहो और जो आपने खाना है आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, यू कैन हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्री। आपने इस दरख्त के पास नहीं जाना और इसका फ्रूट नहीं खाना। तो शैतान आया और उसने वसवसे में डाला, फ़अज़ल्लहुम शैतान, और कहता है कि ए आदम, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, खुदा की कसम आप अगर ये खा लेंगे, आपके रब ने आपको इसीलिए मना किया है कि जब आप ये फ्रूट खा लेंगे या तो आप फरिश्ते बन जाएंगे, और फरिश्ते अल्लाह ताला की खास मखलूक हैं, तो फिर आप गुनाह नहीं करेंगे, या आप इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। अब ये भी बड़ी अच्छी ऑफर है जो शैतान कह रहा है। और वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और फिर उसने कसम उठाई बड़ी बड़ी कि ए आदम, मैं तो आपका बड़ा खैर ख्वाह हूं, मैं तो आपके लिए नासिह हूं, मैं तो आपकी खैर ख्वाही कर रहा हूं। बहरहाल उसने जब फुसला लिया, उसने जब जो है आदम अलैहिस्सलाम को परसुएट कर लिया कि फ्रूट खा लें, एंड व्हेन एडम पीस बी अपॉन हिम, आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो फ्रूट खाया तो जो जन्नती लिबास उनको पहनाया गया था, इट वेंट ऑफ, कपड़े उनके चले गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कपड़े अभी नहीं हैं, तो ही स्टार्टेड रनिंग ऑफ, इधर उधर उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की कि मैं अपने आप को कवर करूं। एक आवाज आती है, अल्लाह ताला आवाज देते हैं आदम अलैहिस्सलाम को, कहते हैं या आदम अफिरारम मिन्नी, ए आदम आर यू गोइंग अवे फ्रॉम मी, आप कहां जा रहे हो। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिएगा, फरमाते हैं बल हया उमिन का या अल्लाह, ए अल्लाह मुझे आपसे हया आती है, मुझसे गलती हो गई है। अब देखिए ये जो नरेशंस या जो वाकयात पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए लेसन्स हैं। अंबिया इकराम, इनसे तो नादानिस्ता, इनको तो आप खता कह सकते हैं, और ये खता भी अंबिया इकराम के हवाले से है। वो ये समझते हैं कि हमने खता की है, और वो कितना पशेमान होते हैं कि उन्होंने ये खता की है। तो हमारे लिए ये लेसन है कि हम जानबूझ के जब गुनाह कर रहे होते हैं तो हमें भी हया आनी चाहिए। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई ऐसा काम है और मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं, हो सकता है मैं वो काम ना करूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त आसपास बैठे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये ऐसा इस लेवल का बंदा है, इसको हया नहीं आती। अब जब मैं अकेला बैठा होता हूं और मेरे जहन से ये चीज निकल जाती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अंधेरा है, लेकिन कोई तो हस्ती है जो मुझे देख रही है,